زمانے میں خوش نصیب مومن ہے وہ بڑا زمانے میں، خوش نصیب مومن ہے وہ بڑا زمانے میں، وہ بڑا زمانے میں، جس کے پاس کچھ بھی ہو نعمت مدینے، جس کے پاس کچھ بھی ہو نعمت مدینے، کیا ہی شان والی ہے نسبت مدینے، میرے مولا عاصی کی آرزو یہ پوری ہو، جی بسم اللہ. ہاں پڑھا میرے مولا عاصی کی، میرے مولا عاصی کی آرزو یہ پوری ہو، آرزو یہ پوری ہو، میرے مولا عاصی کی آرزو یہ پوری ہو، آرزو یہ پوری ہو، دل میں اس کے بس جائے خوشبو مدینے کے، دل میں اس کے بس جائے خوشبو مدینے کے، مدحت ہے مدینے کے، رفعت مدینے کے، کیا ہی شان والی ہے نسبت مدینے کی۔ بہت اچھے دوستو، ابھی آپ کے درمیان علی جناب ذوالفقار صاحب، یقیناً نعت پاک پڑھنے کا جو لہجہ ہے وہ اسی طرح کا لہجہ ہونا چاہیے. اس لہجے میں نہ کوئی تصنع، نہ کوئی بناوٹ، نہ کوئی ریاکاری، نہ کوئی اداکاری، سیدھے سیدھے نعت پاک اس کے پیش کیے. میں ذوالفقار صاحب کو مبارکبادی پیش کر رہا ہوں، اور حاجی سرفراز صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں ان کے ہاتھ میں ایک شیلڈ، ان کے بعد ڈھیر سارے لفافے، اور جمعیت الحفاظ کی طرف سے ہدیہ. کن کے ہاتھ؟ ہاں، مولانا محمد اسلام قاسمی، قاری افسر علی رحمانی، محمد حسین شریف بھائی کے ہاتھوں دیا جا رہا ہے جمعیت الحفاظ والا تحفہ حضرت قاری صاحب کو. جی مولانا اسلام صاحب کی طرف سے، ہاں یہ سب بول دیا، محمد حسین، احمد قاسمی، قاری محمد ارشد اشرفی، قاری محمد التمش قاسمی، قاری محمد اخلد اشرفی، قاری محمد فرحان برگدی، ان تمام کے حوالے سے بھی ایک تحفہ ہے. ہاں یہ دیکھیں، لفافے تو اتنے زیادہ آ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے لفافے میں کچھ ہے بھی یا سیدھے لفافہ ہی ہے. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ سیدھے سادھے لوگ تھے، لمبا لفاف تھا، کھول کے جو دیکھے تو پورا ہی صاف تھا. تو ایسا نہ ہو، لفافے آ رہے ہیں، اللہ کرے اس میں برکتیں عطا فرمائے. اب آئیے، محمد سہیل ماجد سویٹ ہاؤس کی طرف سے ٹانڈا، اور اخلد قاری افسر صاحب کی طرف سے یہ لفافہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. ہاں ابھی
مولانا سلیم صاحب کی طرف سے یہ تجوید کی کتاب ہے، تحیۃ القلوب دی جا رہی ہے مولانا سلیم صاحب کی طرف سے، محتمی مدرسہ دارالعلوم روشنی دیا۔ ہاں اب آئیے میرے دوستوں، چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور ستارے ہمارے پاس بہت ہے، اب آئیے قرآن کریم کی اہمیت، ان کی افادیت، ان کی فضیلت پر تھوڑی دیر کے لیے روشنی ڈالنے کے لیے میں بڑے ادب کے ساتھ عالی جناب حافظ وقاری جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے۔ محتمیم جامعۃ المعارف ٹانڈا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب صدر، معزز علماء کرام اور آپ حضرات، طلباء عزیز، بہت سارے حضرات بہت دور کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں، ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ گیٹ کے باہر ہیں، حضرت ان سے ہماری گزارش اور درخواست ہے کہ مسجد کے اندر جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے راستہ دیں اور مسجد کے لیے اندر جگہ ہے وہاں بیٹھے۔ یہ پروگرام 7 سال کے بعد جمعیت الحفاظ کا ہو رہا ہے اور ایسا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا مجمع آئے گا، اور یہ مجمع آیا ہے قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے، یہ مجمع آیا ہے قرآن کے لہجے کو سننے کے لیے، بے شک یہ مجمع آیا ہے قرآن حضرات کے جو اپنی محنت کی ہے اور رات دن تڑپ کے ساتھ پڑھے ہیں اور محنت سے اور جذبے سے قاری بنے ہیں، یہ ان کی قرات سننے کے لیے مجمع آیا ہے۔ ہم آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ قرآن کا جذبہ آپ حضرات کا اندر ایسی رہا تو انشاءاللہ یہ پروگرام ہوتے رہیں گے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے اس پہ عمل کیا، جس نے اس کو پڑھا، یہ سمجھ لو کہ اس کی دنیا تو بدل ہی جاتی ہے، اس کی آخرت کے درجات بھی بدل جاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ لیکن قرآن کے اصول کو پر ہمیں چلنا پڑے گا، قرآن کے طریقوں پر ہمیں چلنا پڑے گا۔ آج ہم قرآن والے تو ہیں اور قرآن پر ہماری محنت بھی ہو رہی ہے، اور ایک جگہ آیا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، جلدی نہ پڑھو، تیزی کے ساتھ نہ پڑھو، کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو لوگ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو آہستہ آہستہ وہ حفاظ کرام جنت میں آہستہ آہستہ جائیں گے، لیکن وہ جب جائیں گے جب قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن ہم نے ایک بات دیکھی ہے اور میں جمعیت الحفاظ کے جلسے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے حفاظ کرام نے قرآن کریم کی عظمتوں کو، قرآن کریم کی عظمتوں کو اپنے دلوں کے اندر سے نکال دیا اور قرآن کی اہمیت کو ختم کر دیا۔ اور میں صاف صاف کہہ رہا ہوں قرآن کو بہت سارے حفاظ کرام بھول گئے، اور جو حدیث میں آیا جو قرآن کو بھول گیا، قرآن کو اپنے سینے سے نکال دیا، تو پتہ اس کے لیے کیا ہے، اس کو کوڑی ہو کر اٹھے گا۔ یہ پروگرام جو ہو رہے ہیں، یہ قرآن حضرات آئے ہیں خالی ہم سننے نہیں کہ بہت اچھا پڑھا، بہت شاندار پڑھا۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے اور ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اپنے گھروں کے اندر پڑھیں گے، اور جتنے حفاظ کرام حافظ قرآن ہیں اللہ نے ان کو حفظ سے نوازا ہے،
کہ ہم انشاءاللہ اس میں محنت کریں گے اور بہت جلد ہم جو ہے انشاءاللہ رمضان کے اندر تراویح پڑھائیں گے. ارے جو حفاظ کرام نہیں پڑھاتے پڑھاؤ گے نہیں؟ ارے کہہ دو قرآن کی عظمت بہت بڑی ہے. اگر اس کو تم نے بھول گئے تو یہ سمجھ لو دنیا تو بیکار ہے, تمہاری آخرت بھی پڑے گی. میں ایک جمعیت الحفاظ کے اجلاس میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ کے اندر بہت تعلیم یافتہ لوگ رہتے ہیں لیکن ان کا شادی بیاہوں پر کوئی خرچ نہیں ہوتا, وہ صرف اپنی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں. اور آج ہمارے اتر پردیش کے اندر, ہمارے دہلی کے اندر, بہار کے اندر, کل بنگال کے اندر تمام پیسہ شادیوں پہ اور رسم و رواج پہ خرچ ہوتا ہے, اور ساؤتھ کے اندر شادی ہوتی ہیں, تمام خرچ تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے. اگر آج ہمیں ضرورت ہے اس ڈاکٹر کی, آج ضرورت ہے ہمیں ایک انجینئر کی, آج ڈاکٹر ہے ہمیں ایک پروفیسر کی, تو ہم وہ کیسے ہم تیار کریں گے؟ وہ ہم جب تیار کریں گے اب ہم نے شادی بیاہوں کے خرچ کو کم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہاں ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے, انجینئر بھی پیدا ہوں گے اور پروفیسر بھی پیدا ہوں گے. ماشاءاللہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو قبول فرمائے, اور ہمارے جن حضرات نے اس میں تعاون کیا ہے اتنی خوشی کے ساتھ تعاون کیا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور اس محفل اور اس مجلس کی وجہ سے اللہ ان کے کام میں ترقی عطا فرمائے, اور آپ جو حضرات آئے آپ کے کاروبار میں ہی برکت عطا فرمائے. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, شادی بیاہوں کے موقع پر ایک کارڈ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے, لوگ کارڈ میں 50-50 کلومیٹر اور 100 کلومیٹر موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں. کتنے حادثے ہو گئے, کتنے لوگ مر گئے. کیا اس چیز کو ہم اپنے سماج کے اندر ختم نہیں کر سکتے کہ ہم واٹس ایپ کے ذریعے اور کارڈ کے ذریعے دعوت کو نہیں مان سکتے؟ اگر ہم نے نہیں مانی تو ہماری بربادی ہوگی. کتنے جانے چلے گئی, ان کے گھر والوں سے پوچھو کہ وہ شادی کا کارڈ پہنے گئے اور راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن میری آپ سے گزارش ہے ان رسم و رواج کو اپنے اندر سے نکالیں, اصلاح پیدا کریں. بزرگوں سے تعلق تو ہے لیکن بزرگوں سے معاملات اور اپنے طریقے اچھے بنائیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے, اور آپ جتنے ساتھی باہر سے آئیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آخرت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں. اب آئیے جناب حضرت مولانا اسلم صاحب کے ہاتھوں اور اسی کے ساتھ حاجی سرفراز صاحب چیئرمین کے ہاتھوں یہ چیزیں, اور بتا دیجیے, وہ دیجیے میں نام لے لوں سب کا. ہاں مولانا اسلم صاحب کے ہاتھوں, اس میں پھر وہی نام ہے مولانا محمد اسلام قاسمی قاری افسر علی صاحب, ان کے رفقا. ہاں یہ شال پوشی, یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں گھوڑا ممبر کی طرف سے ایک شال دیا گیا ہے. ہاں ہو گیا. سلیم شریف جمیل صاحب جو اچھا ودھائک پرتیندھی بیٹھے ہیں, ہم ان کا بھی استقبال کر رہے ہیں. اب آئیں حضرات, یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ایک آدمی کی. اتنی جگہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کشمکش میں ویسے ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب آئیے ایک مطلع سنیے اور ایک قاری قرآن تک پہنچ رہا ہوں. اساتذہ کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. شاعری کے نام پر تو پورے بھارت میں جتنے چورن میں نے بیچے ہیں شاید کوئی نہیں بیچا ہوگا, لیکن یہاں چورن نہیں شاعری سنانے آیا ہوں. شعر سنیے. کوئی جبرائیل آئے کرے چاک میرا سینہ, سن کے بتائیے, اسٹیج سے توجہ چاہتا ہوں. ہاں قاری شکیل صاحب آپ کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں, آپ کی مسکراہٹ, اور اگر آپ نے نواز دیا تو یقین جانیے قاری منصور صاحب نے تو میرے شاعری کی معراج ہو جائے گی. شعر دیکھیں. کوئی جبرائیل آئے کرے چاک میرا سینہ, جہاں دل دھڑک رہا ہے وہاں ٹاک دے مدینہ. کوئی جبرائیل آئے کرے چاک میرا سینہ, جہاں دل دھڑک رہا ہے وہاں ٹاک دے مدینہ. اب ایک مطلب اور سن لیجئے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے مدینے سے نکل کر
ہر شخص یہ کہتا ہے مدینے سے نکل کر دل ہاتھ میں آ جاتا ہے سینے سے نکل کر، دل ہاتھ میں آ جاتا ہے سینے سے نکل کر۔ آئیے میرے دوستو، مدرسہ جامعۃ المعارف ٹانڈا اور قاری شکیل صاحب کے فرزند، ان کے چشم و چراغ عالی جناب قاری محمد حذیفہ سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور اپنے لہن داؤدی سے سامعین کے قلب و جگر کو مٹھاس پہنچائے۔ مائک پر حافظ و قاری حذیفہ، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ما شاء الله۔ ما شاء الله۔ إني لكم منه نذير مبين۔ ما شاء الله، بارك الله، اللهم زد فزد۔
ولا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول ماشاء اللہ. بھائی آپ بیٹے سے گزارش ہے کہ مائک بہت زیادہ آواز کھینچ رہا ہے، اس کو میٹھی آواز پیدا کرے اس میں. إلا قالوا ساحر أو كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما شاء اللہ، سبحان اللہ. أتواصوا به بل هم قوم فتول عنهم فما أنت بملوم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما شاء اللہ. وما
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. ما شاء الله. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ما شاء الله ما شاء الله. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ما شاء الله. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. یہ تھے عزیزم قاری حذیفہ جناب محمد انیس صاحب پرویز
اور ان پرویز علی صاحب کی ہی طرف سے عبداللہ صاحب ان لوگوں کی طرف سے ایک لنگی دی گئی ہے ماشاءاللہ. یہ 2-4 لفافے بھی آئے ہیں. حضرت دے دیں. قاری ساجد صاحب سے گزارش کے تشریف لائیں، ان کے ہاتھوں یہ شیلڈ حاجی سرفراز صاحب کے ہاتھوں، حافظ جمیل صاحب کے ہاتھوں اس چھوٹے سے بچے کو، ہاں قاری نوید عالم کی طرف سے بھی، انس فیض صاحب کی طرف سے بھی ماشاءاللہ، مولانا اسلام صاحب کی طرف سے بھی، بہت سارے احباب کی طرف سے بھی ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے. میکائیل صاحب کی طرف سے بھی. کوئی اسرائیل نہ آئے بس میکائیل تک ٹھیک ہے. ہاں یہ لیجیے. قاری شکیل صاحب کچھ لفافے ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہاں ماشاءاللہ. ہاں یہ بھی. اب بیٹھے دوستو، قاری شکیل صاحب کے یہ فرزند، ان کے صاحبزادے بڑے اچھے انداز میں آپ تک پہنچ رہے تھے کہ ہوا کے رخ پہ رہنے دو یہ جلنا سیکھ جائے گا. ہوا کے رخ پہ رہنے دو یہ جل. اس کے سامنے جو بچے کھڑے ہوئے ہیں یا جو میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ساؤنڈ سے ہٹ جائے، چونکہ آواز مکمل نہیں آ رہی ہے. اور مضبوط ذرائع سے یہ بات موصول ہوئی ہے کہ ساؤنڈ میں کرنٹ بھی ہے، کرنٹ لگنے کا ڈر بھی ہے، لہٰذا اس سے ہٹ جائیے. آپ بات میں نہ کہیے گا کہ مجھے کرنٹ لگ گیا. ادھر دیکھیے، پورے ساؤنڈ کو آپ گھیر رکھے ہیں، کیسے آواز قاری کو پہنچ پائے گی. جہاں بھی ساؤنڈ ہے وہاں سے ہٹ جائے تھوڑی دیر کے لیے. ہاں ادھر یہ دائیں جانب مسجد میں کچھ جگہ خالی ہے، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا بہت زیادہ، لیکن جہاں پہ جن کو جگہ جیسے مل رہی ہے بڑے میدان کا انتخاب کیجئے گا، چونکہ آپ کے چاہنے والے صرف اتر پردیش نہیں بلکہ بہار اور بنگال سے بھی لوگ سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں. اب آئیے میرے دوستو، اب ہم چلتے ہیں پنک سٹی.